اب اس سیشن کی دوسری تقریر ہوگی اور یہ تقریر پیش کریں گے سید عبدالصمد صاحب، نیشنل جنرل سیکرٹری جماعت احمدیہ فن لینڈ۔ اس کا عنوان ہے جماعت کی ترقی میں مساجد کا کردار۔ سید عبدالصمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سورۃ آل عمران کی اس آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً پہلا گھر جو بنی نوع انسانیت کے فائدہ کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو بکہ میں ہے، وہ مبارک اور باعث ہدایت بنایا گیا تمام جہانوں کے لیے۔ معزز سامعین، میری آج کی گزارشات کا موضوع مساجد کا قیام اور ان سے منسلک جماعت کی ترقی ہے۔ جماعت کی ترقی میں مساجد کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جماعت کی ترقی سے مراد کیا ہے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کے دو ہی مقاصد بیان فرمائے ہیں، ایک تو بندے کا خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور دوسرا بندوں کے درمیان آپس میں پیار اور محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنا، اور یہی جماعت کی ترقی کی بنیاد ہیں، اور ہماری مساجد کا قیام بھی انہی دو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور مساجد ہی وہ مقام ہے جہاں پر انسان ان عبادات کو اجتماعی رنگ میں بجا لاتا ہے۔ انسانی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پہلا گھر جو انسانیت کے فائدہ کے لیے بنایا گیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی صورت میں تعمیر کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد لاکھوں کی تعداد میں خدا تعالیٰ کے گھر بنائے جاتے رہے، یہاں تک کہ وہ وجود آ گیا جس نے عبادت کو معراج تک پہنچا دیا، اور جو خود خانہ کعبہ کا مقصود اور خدا تعالیٰ کا حقیقی اور اعلیٰ ترین اب تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ کو مکی زندگی میں خدا تعالیٰ کا گھر بنانے کی اجازت نہ دی، اس لیے جہاں موقع ملتا آپ اور آپ کے صحابہ نماز ادا کر لیتے۔ ہمارے سید و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کی امت کے لیے ساری زمین کو پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا، اور فی ذات ہی زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر خدا تعالیٰ کی عبادت نہ کی جا سکتی ہو۔ لیکن اسلام سابقہ تمام مذاہب سے بڑھ کر اجتماعی عبادت کا نقیب ہے، اور کل عالم کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکانے کا ارشاد کرتا ہے۔ اس لیے ایسی جگہ بھی مخصوص کرنے کا ارشاد فرماتا ہے جہاں کچھ لوگ مل کر سر بسجود ہو سکیں۔ ایسے مقام کو شرعی اصطلاح میں مسجد کہتے ہیں، اور یہ بے شمار برکتوں اور رحمتوں کے حامل ہیں، بلکہ حقیقت میں برکتوں کا منبع ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مطلع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بستیوں کی سب سے پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ سامعین، اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ انسانی زندگی کی پیدائش کا مقصد قیام عبادت ہے، اس لیے وہی جگہیں اللہ تعالیٰ کے آگے اعلیٰ اور محبوب ترین مقام ہیں جو اس مقصد میں مومد و معاون ثابت ہوں۔ مکہ سے ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی نواحی بستی قباء میں تشریف فرما ہوئے
تو وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیاد اپنے مقدس ہاتھوں سے ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ خود ہی معمار تھے اور خود ہی مزدور۔ خدا کے نام پر بنائے جانے والی یہ مسجد اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد ہے اور مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ احباب کرام، ذرا غور فرمائیں کہ خدا تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال کی مشکلات اور زیادتیاں برداشت کرنے کے بعد اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت فرماتے ہیں۔ ابھی اپنی منزل مدینہ بھی نہیں پہنچتے اور راستہ میں ہی خدا تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ پھر مدینہ پہنچتے ہی خدا تعالیٰ کا گھر کی تعمیر کا کام شروع کرواتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو کیا آپ کے جان نثار صحابہ آپ کے لیے آپ کا ذاتی گھر تعمیر نہ کر سکتے تھے؟ یقیناً اور ضرور کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروایا، کیونکہ آپ اسلام کی ترقی میں مساجد کے کردار کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ اسلام کے اس نشت ثانیہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسلام اور جماعت کی ترقی کو مساجد کے قیام کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ 1894 کے عالمی نشان خسوف و کسوف کے ظہور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور نظام خیر کی پہلی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی ہے، اب مساجد کی تعمیر ہوں گی اور لوگ فوج در فوج خدا کے دین میں داخل ہوں گے۔ اس وقت جماعت کے مالی وسائل اتنے نہ تھے کہ عالی شان مساجد کی تعمیر کی جا سکتی۔ اس کے باوجود مساجد کی ضرورت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتی ہیں۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی گاؤں یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو، محض للہ اسے کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 93۔ اب میں خلفاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ مساجد کی تعمیر اور ان کی اہمیت کے بارے میں چند ارشادات پیش کرتا ہوں۔ 1957 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یورپ، امریکہ اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں مساجد کی تعمیر اور اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے یورپ میں صرف 3 مساجد ہی بنائی ہیں، لیکن یورپ میں اسلام کو غالب کر دکھانے کے لیے یہ 3 مساجد ہی کافی نہیں ہو سکتی کہ ہم ان کی تعمیر کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جلد از جلد یورپ کے بعض بڑے بڑے شہروں میں کچھ نہ کچھ تو 10 مساجد بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 مساجد اور تعمیر کرنے کے بعد ہمارا کام مکمل ہو جائے گا۔ 10 کے بعد ہمیں نے 50 اور 50 کے بعد 5000 کرنا ہوگا اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم ایک ایسے آدمی کے ساتھ چل رہے ہو جس کو خدا نے ساری زمین پر مساجد بنانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم سرے 50 مساجد بنا لیں تو اس کے لیے ہمیں 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح 5 سال میں 2500 مساجد بن سکتی ہیں۔ اگر یورپ میں 2500 مساجد بن جائیں تو یورپ کے آخری کناروں تک نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو سکتی ہیں۔ اس طرح ایک مسجد کی اذان دوسری مسجد تک پہنچ جائے گی اور بیک وقت سارا یورپ اللہ اکبر کی آوازوں سے گونج اٹھے گا۔ جس دن ایسا ہوگا اس دن عیسائیت جان لے گی کہ اسلام غالب آ گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ 13 مئی 1999 کو ناروے کی مسجد بیت النصر کے سنگ بنیاد کے موقع پر مساجد کی تعمیر کے بارے میں فرماتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر
محض مرکزی مسجد تک ہی محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہر محلہ میں یعنی جہاں بھی چاند احمدی اکٹھے ہوں وہاں مسجدوں کی تعمیر جس حد تک توفیق ہونی چاہیے، اور ساری دنیا میں اس طرح مساجد کا جال پھیلا دینا چاہیے۔ معزز سامعین، خلافت خامسہ کا جب بابرکت دور شروع ہوا تو دنیا ابھی 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کے اثرات سے باہر نہ نکلی تھی۔ خاص طور پر مغربی دنیا اسلام کو تمام دنیا میں دہشت گردی کے مذہب اور مساجد کو دہشت گردی کے ٹھکانوں کے طور پر پیش کر رہی تھی، اور مغربی دنیا مساجد کے نام سے ہی خوف محسوس کرتی تھی۔ ان حالات میں تمام اسلامی دنیا میں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے ہی دنیا پر اسلام کی حقیقی اور پرامن تعلیم ظاہر کی اور مساجد کا حقیقی مقصد ظاہر کیا۔ مسجد بیت النصر کے افتتاحی خطاب میں آپ نے ٹی وی اور میڈیا کے نمائندوں کو مساجد کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ماحول کو پرامن اور ایک دوسرے کے لیے محبت بھرے جذبات سے بھر کر اس دنیا کو جنت نظیر بنانا، ایک خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ اسلام کی خوبصورت تعلیم کا اپنی زندگیوں میں اظہار کر کے دنیا کو امن، صلح اور آشتی کا گہوارہ بنانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ بس اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ اس ماحول میں، اس شہر میں، اس ملک میں محبت اور پیار کو فروغ دینے کا کام یہاں کے احمدیوں کی پہلے سے بڑھ کر ذمہ داری بن گئی ہے۔ پھر ایسے لوگ جو آج کل دنیا میں مساجد کا نام سن کر ہی دہشت محسوس کرتے ہیں، ان لوگوں کو اطمینان اور تسلی دیتے ہوئے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے برسبن کی مسجد مسرور کے مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس مسجد کی تعمیر کے بارے میں کوئی تحفظات رکھتے ہیں یا جو اس علاقے میں مسلمانوں کی عبادت گاہ کے ممکنہ اثرات سے پریشان ہیں، انہیں یقین دلایا جانا چاہیے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کو اس بات کی فکر ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کو کسی طرح سے پریشانی ہوگی، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد مقامی لوگوں کے لیے خوف کا باعث ہیں، تو انہیں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جماعت احمدیہ ایک مکمل طور پر پرامن جماعت ہے جو کہ اسلام کی حقیقی اور پرامن تعلیم کی علمبردار ہے۔ آج جماعت احمدیہ کی مساجد ہی ہیں جو حقیقی معنوں میں مساجد کا معاشرے میں اصلی اور پرامن کردار واضح کر رہی ہیں، اور اس بات کا برملا اظہار انہی میں سے بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کر چکے ہیں۔ چنانچہ جرمنی کے شہر ایزرلون کے میئر پیٹر پال صاحب مسجد سلام کے افتتاحی موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مسجد جس کا نام سلام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امن کی مسجد ہے، اور یقیناً اس علاقے میں احمدی مسلمان ہمیشہ اسی طرح رہتے آئے ہیں۔ میں اس بات کی بھی بہت تعریف کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے مساجد کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اسی طرح ہناؤ شہر کے لارڈ میئر کلاؤز کمنسکی صاحب مسجد بیت الواحد کے افتتاحی موقع پر اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں: میں نے دیکھا کہ اس مسجد کے مرکزی ہال میں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کے الفاظ آویزاں ہیں، اور میں اسے امن کا بہت واضح پیغام سمجھتا ہوں جو آپ نہ صرف اس شہر کو، ہمارے معاشرے کو دے رہے ہیں بلکہ در حقیقت پوری دنیا کو پہنچا رہے ہیں۔ معزز سامعین، اس قسم کے واقعات تو انگنت ہیں، لیکن جماعت احمدیہ اور اس کی مساجد کا انسانی ہمدردی اور خدمت کا دعویٰ صرف زبانی ہی نہیں، بلکہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے، نشاں ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پر ہی مدار نہیں۔ اس سلسلہ میں وقت کی رعایت سے صرف ایک حالیہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ جب برطانیہ میں کرونا وائرس کی وبا سے بچاؤ کے لیے حکومت کی طرف سے ویکسین لگوانے کی ہدایت کی گئی تو بیت الفتوح مسجد نے انسانی خدمت کے لیے اپنے دروازے کھولے، اور 40 رضاکاروں نے 12 NHS کی ٹیم کے ممبرز کے ساتھ مل کر چند دن میں ہی مسجد میں کلینک کی تمام سہولیات مہیا کر دیں، اور پہلے دن ہی 1000 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ کی مساجد
امن اور انسانی ہمدردی کی علمبردار ہیں۔ مساجد جہاں تبلیغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہاں مساجد کے ساتھ جڑنے والے لوگ اپنی اخلاقی حالت میں بہتری کی وجہ سے خاموش تبلیغ کا بھی ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اپنے خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 16 جون 2006 میں ہمیں مساجد کے ساتھ جڑ کر اپنی اخلاقی حالتوں میں بہتری لانے اور خدا کا پیغام دنیا کو پہنچانے کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک اہم چیز تبلیغ کی طرف کوشش ہے۔ اس کے لیے اپنی حالتوں کو درست کرنے کے بعد، اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے کے بعد، اپنی مسجدوں کو پیار و محبت کا نشان بنانے کے بعد، جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیغام کے ساتھ پیار و محبت کا پیغام ہر طرف پھیلانے کا نعرہ بلند ہو، احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے پیغام کو اپنے علاقے کے ہر شخص تک پہنچا دیں۔ یہی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، یہی پیغام ہے جس سے دنیا کا امن و سکون وابستہ ہے، یہی پیغام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا ہے۔ آج روئے زمین پر اس خوبصورت پیغام کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں جو دنیا کو امن اور محبت کا گہوارہ بنا سکے اور بندے کو خدا کے ساتھ جھکنے والا بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں۔ پس یہ کامل فرما برداری جس کی ہر احمدی سے توقع کی جاتی ہے اس وقت ہوگی جب نیک صالح عمل ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں گے۔ پھر ایسے لوگ جب دعوت اللہ کرتے ہیں تو ان کی سچائی کی وجہ سے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے نیک کاموں کی وجہ سے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تبلیغی میدان میں ان کی روکیں دور ہو جاتی ہیں۔ وہی مخالفین جو مساجد کی تعمیر میں روکے ڈال رہے ہوتے ہیں، وہی جو مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہی جو برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے علاقے میں مسلمان عبادت کی غرض سے جمع ہوں، جب آپ کے عمل دیکھیں گے، آپ کی عبادتیں دیکھیں گے، آپ کی پیشانیوں پہ ان لوگوں کو نشان نظر آئیں گے جن سے مومن کی پہچان ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ جب تم ایسے کام کرو گے، اپنا ہر فعل خدا کی خاطر کرو گے اور کامل فرما بردار بن جاؤ گے، تو پھر تمہاری ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھل لگائے گا کہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ جیسا کہ فرماتا ہے، ادفع باللاتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ ایسی چیز سے دفاع کر جو کہ بہترین ہو، تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جان نثار دوست بن جائے گا۔ پس بہترین دفاع اسلام کی خوبصورت تعلیم سے اور اس تعلیم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے سے ہوگا۔ یہ سب الزامات جو آج اسلام پر لگائے جاتے ہیں ان کو عملی نمونہ کے ساتھ دھونے کے لیے اس پیغام کو پہنچانا بہت ضروری ہے۔ حضور انور ایت اللہ بنصر عزیز کی بیان کردہ یہ نصائح ہمیں جہاں مساجد کے قیام کے ساتھ ساتھ اپنا نیک نمونہ پیش کرنے کی ہدایت کرتی ہیں، وہاں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو مساجد اور نماز سینٹر سے جوڑنے والی ہوں، تاکہ ہمیں ان کی تربیت کی ضمانت بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حاصل ہو سکے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ انی احافظ کل من فی الدار، یعنی جو بھی تیری اس چار دیواری میں داخل ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس لیے آج ہماری نسلوں کا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم ان کو ہر اس ذریعہ سے جوڑنے والی ہوں جو انہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روحانی چار دیواری میں داخل کر دے۔ آخر میں، جیسا کہ احباب جماعت کے علم میں ہے کہ جماعت فن لینڈ بھی مسجد کے قیام کے لیے کوشش کر رہی ہے، اس لیے جہاں ہمیں مسجد فن میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں عملی طور پر ہمیں خدا کے سامنے اپنے موجودہ نماز سینٹر کو آباد کر کے
یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے خدا، تو نے جو نماز سینٹر ہمیں عطا کیا وہ تو ہم نے نمازیوں سے بھر دیا، یہاں تک کہ اب اور نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، تو ہی اب ہمیں بڑی مسجد عطا فرما کہ ہم تیرے حکم کے مطابق تیری عبادت اجتماعی رنگ میں بجا لانے والے ہوں۔ خدا تعالیٰ کرے کہ وہ وقت جلد آئے جب ہم سرزمین فن لینڈ پر بھی مسجد بنا کر اسے آباد کرنے والے ہوں۔ آمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔